اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم واہلک ولعن عداءہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا رحم الراحمین صلوات بآواز بلند پھر بھی درود محمد و آل محمد کی پاک ذات پہ اللہ محمد تکلیف فرماؤ ذرا بلند تر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وکثرت التسلیمات علی سید الکائنات المبعوث عن معجزات الباہرات والآیات البینات سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلا وسیہی ووزیرہی وابن عمہی ووارث علمہی علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین نعرہ حیدری وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لسيما على بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على عادائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في قبول ولاية علي بن أبي طالب كمثل الملائكة صلوات یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا جو کہتا ہے نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ ہوگا آپ سلامت یہ ذکر کے بانی آپ اور میں نہیں یہاں کے سادات غیر سادات نہیں کوئی ولی فقیر نہیں کوئی عالم نہیں اس ذکر کا بانی خود اللہ ہے اللہ پاک نے مجلس حسین اس وقت کروائی جب وقت نہ تھا عرش بری کا امام بارگاہ تھا ملائکہ کا مجمع تھا اللہ ذاکر تھا ذکر حسین ابن علی تھا جڑے بول لیندے ہو خدا تن سلامت رکھے میں کوئی طولانی تقریر نہیں سلامت رہے حیدری میں طولانی تقریر نہیں بلکہ تقریر بھی نہیں منت کرنا چاہتا ہوں اپیل گزارش ہے درخواست ہے غور فرمانا بے شک داد نہیں دینی بہرحال توجہ سے سننا میری ریکویسٹ ہے اپیل ہے گزارش ہے کہ کائنات کی ہر شے چھوڑ دینا علی ولی اللہ نہیں چھوڑنا یہی میرا عنوان تقریر ہے علی ولی اللہ میں آپ کی آن ہے علی ولی اللہ میں آپ کی شان ہے علی ولی اللہ سے آپ کی پہچان ہے دلیل دے رہا ہوں ہزاروں اذانیں آ رہی ہوں کیا پتہ چلتا ہے حق والی ہے کہ باطل والی حسینیت والی ہے کہ یزیدیت والی ثقیفہ والی ہے کہ غدیر والی شمر والی ہے کہ شبیر والی پتہ اس وقت چلتا ہے جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ آپ سلامت بڑی زندگی ہوئے اسی نے بولنا ہے جس کا بولنا میرے علی کو اچھا لگے میں نے جتنا پڑھنا ہے وہ کتابیں آپ کے سامنے ہیں میں ولایت امیر کائنات پہ پڑھنا چاہتا میں بہت جلدی میں ہوں توجہ میری طرف رکھیں بسم اللہ سے زیادہ بسم اللہ صلوات بڑے بلند آواز دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کسی مولوی کے کہنے پہ علی نہیں چھوڑنا قبر میں مولوی نہیں آئیں گے علی آئے گا
بولنا اسے جدہ بولنا نہیں اچھا لگا. میں نے 20 سال درس پڑھا ہے، پڑھایا ہے، ابھی بھی درسوں میں ہی ہوں. میں بڑی تسلی کر کے آیا ہوں. خدا شاہد ہے، عباس کا علم ہے، سادات بانی ہیں، سادات بیٹھے ہو. یاد رکھنا اس گھر کے نوکر تیری سمجھ میں نہیں آئے. بڑا ہی کوئی الو کا پٹھا ہے جو علی کو سوچتا ہے. اس گھر کے برتن تیری سمجھ میں نہیں آئیں گے. اس گھر کی کنیزوں کا مقام تیری سمجھ میں نہیں آئے گا. اس گھر کی سواریاں تیری عقل میں نہیں آئیں گی. علی مدینے سے خیبر آئے، گھوڑے کے اگلے قدم خیبر، پچھلے مدینے. مولوی علی کو چھوڑ گھوڑے کی بات کر. یہ میں سن یہ میں پڑھ. توجہ فرمائیے آپ بھائی، توجہ فرمائیے آپ سلامت رہو. حیدری میں ملتان پڑھ رہا تھا، میں نے کہا علی مدینے سے خیبر آئے، گھوڑے کے اگلے قدم خیبر، پچھلے مدینے. ایک آپ نے مولوی گلے پڑھ گیا انصر وہ فضائل پڑھ جو عقل میں آئے. میں نے کہا قبلہ جو آپ کی عقل میں آ جائے نا وہ میرا علی نہیں ہو سکتا. عقل چھوٹی ہے، نوکروں کا مقام بلند ہے. اس نے کہا تو کہہ رہا تھا علی مدینے سے خیبر آئے، گھوڑے کے اگلے قدم خیبر، پچھلے مدینے، اتنا لمبا گھوڑا. توجہ آپ فرما رہے. بلند آواز سے درود پڑھے محمد و آل محمد. بسم اللہ میرے بزرگ بابا جی کی جگہ بغیر مبالغے شرازی بادشاہ آ گئے اور ان کا آنا ہی میرا جانا ہے. میں تھوڑا جو اور مختصر کر دوں، کچھ پڑھنا بھی ہے، بتوانے کڑی بھی جانا. مولوی نے کہا بھائی علی مدینے سے خیبر آئے، گھوڑے کے اگلے قدم خیبر، ایڈا لمبا گھوڑا. میں نے کہا بے ادبی نہ کر، گھوڑا لمبا نہیں تھا، زمین چھوٹی ہو گئی تھی. تراب پہ گھوڑا تھا، پھر گھوڑے پہ ابو تراب تھا. پھر سوچ بلانے والا کون ہے، جانے والا کون ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اس نے کہا کوئی کتاب ہے تیرے پاس؟ میں نے کہا تجھے قرآن سے دکھاتا ہوں. اس نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے علی کا مدینے سے خیبر جانا؟ میں نے کہا سورہ یوسف کی تلاوت کر. سورہ یوسف پڑھی ہے. اس میں کیا ہے؟ یوسف نبی کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا. میں نے کہا مولوی پھینکا تو بھائیوں نے تھا، اٹھایا کس نے تھا؟ یار تھکے دینوں سے خطاب نہیں. اس نے کہا جبریل کو حکم ہوا تھا، ابھی تک یوسف نبی کنویں کی 7 میٹ پہ نہیں پہنچا تھا، جبریل نے پروں پہ اٹھا لیا تھا. میں نے کہا بغض علی میں اندھا ہو جا تو میرا قصور نہیں، سوچ کے بتا. شاگرد عرش سے کنان آ جاتا ہے، استاد مدینے سے خیبر. علی والا بولے یار. آپ سلامت رہے. اللہ نے علی کو منوایا ہے، بڑی زندگی ہوئے. یاد رکھو اللہ نے اس گھر کو منوایا ہے. اللہ نے علی کی ولایت کو واجب قرار دیا. اللہ نے علی کو منوایا ہے. میں چوتھی مرتبہ کہہ رہا ہوں اللہ نے منوایا ہے. اللہ نے علی کو یوں منوایا ہے، کعبہ کے سنٹر میں علی آیا ہے، قرآن میں علی آیا ہے، تیری نماز میں علی ہے. دلیل دینا میرا کام ہے، دلیل دینا میری ذمہ داری ہے، عقیدہ میری ذمہ داری نہیں. دلیل اتنی ذمہ داری. آپ سلامت رہے. منڈی بہاؤالدین کے علاقے میں ڈھیر سارے مولوی رہتے ہیں، مدرسے بھی ہیں، میں جانتا ہوں. بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے. پوری زندگی دلیل کا توڑ لاؤ تو قتل معاف، ورنہ مولوی راک بندے دا بچہ بن جن پیو دا پتہ نوے اس کو علی نہیں پوچھیندا. توجہ فرما رہے ہیں. ہر نمازی کی نماز میں علی ہے. میں آمدن پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، صرف شیعہ کی بات نہیں کر رہا. ہر نمازی کی نماز میں علی ہے. مجھے چند چہرے بڑے کمال کے لگے ہیں، غور فرمانا. صرف علی نہیں، ہر نمازی کی نماز میں ابو طالب کی پوری حویلی ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ لو قبلہ. میں دلیل دے رہا ہوں، سادات بیٹھے ہیں بزرگ ان کی موجودگی میں. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ حضور کی حدیث ہے. شیعہ سنی مولویوں سے پوچھ لینا. کسی نمازی کی نماز نہیں ہوتی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھے. کسی کی بھی نہیں ہوتی. صحیح بخاری میں بھی ہے اصول کافی. کسی کی نماز نہیں ہوتی جب تک فاتحہ نہ پڑھے. پڑھو ذرا فاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو انہوں بسم اللہ کرنا. بسم اللہ سے شروع ہو رہی. کہاں سے شروع ہوتی ہے فاتحہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ہاتھ میں سید خمینی کی کتاب ہے.
جانتے اب رہبر انقلاب سید خمینی رحمت اللہ علیہ، یہ میں نے قم مقدس سے خریدی تھی، فارسی کی ہے، سید خمینی رحمت اللہ علیہ نے جو سورہ الحمد کی تفسیر کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے ابو طالب کے بیٹے نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا انا نقطہ اللہ تا طلبہ، بسم اللہ کی با والا نقطہ میں علی ہوں۔ سمجھ آئیے بات؟ اچھا جب تک نقطہ نہ آئے بسم اللہ نہیں ہوتی، بسم اللہ نہ ہو تو فاتحہ نہیں ہوتی، فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ بسم اللہ کی با والا نقطہ میں نہیں کہہ رہا، امیر المومنین نے فرمایا ہے، سید خمینی نے لکھا۔ ویسے بڑی کتابیں میں حوالہ اس کا دے رہا ہوں کہ مولوی ان کا انکار نہیں کرتے۔ اگر کوئی مولوی کہ یار یہ روایت ٹھیک نہیں، بے شک خمینی صاحب نے لکھی ہے، یہ کتاب ٹھیک نہیں، میں کہوں گا چلو اللہ نے علی کو منوایا، ذرا آگے سورہ فاتحہ پڑھ، تو یہ تھک گئے ہونی تھک گئے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک خالص توحید ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ مسجد نبوی تھی، آمنہ کا چاند تخت پہ تھے، حضور ممبر پہ تھے، ایک بندہ اٹھا، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا بیٹھ جا۔ پھر اٹھا، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا بیٹھ جا۔ تیسری مرتبہ اٹھ رہا تھا، دروازے سے شیعوں کا پیر ابو طالب کا بیٹا علی آ رہا تھا، فرمایا پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا ھذا علی صراط مستقیم، یہ میرا بھائی علی صراط مستقیم، سلامت، یہ میرا علی صراط مستقیم ہے۔ اگر کوئی مولوی کہ یہ حدیث بھی ٹھیک نہیں، حالانکہ یہ بھی اہل سنت نے لکھی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد الریاض النظرہ والے نے علی ابن ابی طالب۔ پھر میں کہوں گا اگر یہ ٹھیک نہیں تو آگے پڑھ، آگے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، توحیدی نمازی، صرف اور صرف اللہ کہنے والا جو کہتا ہے صرف اور صرف اللہ، باقی سارے شرک و بدعت، وہ مصلی پہ کہہ رہا ہے صراط الذین ان لوگوں کا رستہ۔ یار سمجھے ہی نہیں، توحیدی یہ نماز اللہ کی ہے، یہ لوگ کون ہیں نماز میں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پہ تیرا انعام ہوا۔ دربار یزید میں شام میں سید و ساجدین نے خطبے میں فرمایا تھا، یزید جن پہ اللہ کی صلوات اور انعام ہے وہ ہم ہیں، جن پہ لعنت ہوئی ہے وہ تم ہو۔ بولیں یار بولیں، تھوڑا میں پڑھ سکتا، توجہ سید نہ آتے تو میں پڑھتا رہتا، جلدی میں نے یہ دکھا۔ غور سے یہ سنو، غور سے یہ جو فرمان پڑھ رہا ہوں توجہ سے سنو۔ یہ الغیبت کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ تیرے چوتھے امام کا فرمان۔ سید الساجدین نے اپنے صحابی جابر جوفی سے فرمایا، جابر ہمارے 12ویں کا ظہور ہوگا، ضرور ہوگا۔ غور کر رہے ہیں؟ جابر نے کہا متی یکون ذالک، مولا کب ہوگا؟ فرمایا جب پتہ ہی نہیں چلے گا اپنا کون ہے بیگانہ کون۔ تغربلو ثم تغربلو حتی یذبل القدر وجب کا صفو، تم چھانٹے جاؤ گے پھر چھانٹے جاؤ گے، ردی گر جائے گا صاف بچ جائے گا۔ علی کو شک والوں کی ضرورت نہیں، پوری کائنات علی ولی اللہ پڑھ لے پھر بھی علی علی ہے، سارا زمانہ بھونکنا شروع کر دے پھر بھی علی علی ہے، کیونکہ علی زمانے کا محتاج نہیں، زمانہ علی کے 12ویں کی جوتی کا محتاج۔ لیکن ولایت علی ہر ظرف میں آتی نہیں، ہر ذہن میں سماتی نہیں۔ علی کی ولایت ہر ظرف میں نہیں آتی۔ جو بندہ روایات پہ نہیں بولا وہ عقلی دلیل دے رہا ہوں، عقلی دلیل سے سمجھنا ذرا۔ ہر ظرف میں علی کی ولایت نہیں آتی۔ ظرف سمجھتے ہیں، زوئے ظروف اگو کیڑی تصویر ہوندی ہے، قاعدہ پڑھیا نہیں تو ساں بانڈے بنے ہوندے۔ ظرف ہوتا ہے برتن، مظروف جو اس میں آئے۔ اے دیہات ہے تے دیہات دیا ماما برتن دھوندیاں تے دو دلے برتن دھو کے الٹا لٹکان دیا۔ میں ایک اممہ تو پوچھے اممہ دیڑی خدمت کیوں کر رہی ہیں؟ اسے کہا پتر ہے تے نور آنا ہے۔ بڑھڑی اممہ کیا پتر ہے، دودھ نور ہے، دودھ ہو رہے، لسی ہو رہے، مولوی زید چھاڑ دے، علی ہو رہے، عرب دا کمی ہو رہے۔ تیرے بھئی آج ہی نہیں ملیا، میں ختم کر۔
وہ دودھ والے برتن دھو کے دیہاتی بڑھڑی الٹا لٹکایا تے بڑی وہ دی خدمت کی تھی ہے وہ بھی ظرف ہے برتن یا گھر جا کے سوچیے اس تو وڈی گال میری تقریر کو نہیں عقلی دلیل سیانی بڑھڑی گندے بھانڈے چ دودھ نہیں رکھ دی اللہ حرامی دے دل چ علی کی میں رکھے بولنا تیری مرضی کے بعد توجہ فرمائیے آپ سلامت رہو ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہے بھائی یہ مولوی کہاں سے آپ نے بلایا جو ممبر پہ حرامی کہہ رہا تھا ایک تک دھوکہ بھی دیتا جاندہ ہے تو ممبر پاک ہے مقدس جگہ ہے گالی دینا یہ کوئی عقل کی بات ہے اے مولوی کی تو سجا جرہ حرامی حلالی کھلان دائی مولوی پڑھا لکھا لے آنا تو میرے سامنے بٹھانا عباس کے علم کی قسم کس بندے کو حرامی کہنا جرم ہوگا دشمن علی کو حرامی کہنا محمد کی سنت ہے اوہ تھکو یا مجمع نہ بولو میں تو چھڑ دے دشمن علی کو حرامی کہنا آمنہ کے لال کی سنت ہے اور بھرے مجمع میں حرامی مصطفیٰ نے فرمایا تھا گیا ہے میں ختم کر رہا ہوں تیرے مذہب کی کتاب امالی شیخ صدوق بہت معتبر رائٹر معتبر کتاب اہل سنت کی 2 کتابیں لکھو ریاض النظرہ فصول المہمہ دونوں میں موجود ہے غدیر کے بعد نبی نے علی کو سامنے بٹھایا اور فرمایا یا علی جو میرے ذمہ تھا میں نے کر دیا ہے لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ علی تیری محبت وہ رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا تجھے وہ بھونکے گا جو حرام زادہ ہوگا فرمان مصطفیٰ پڑھا میں فرمان مصطفیٰ پڑھا میں زمانے کی عقل میں اس کے نوکروں کا مقام نہیں آئے اللہ نے علی ولی اللہ کائنات کی ہر شے پہ واجب کیا ہے کتابیں پھر پڑھی ہیں اب دکھانے کا وقت نہیں رہا میں جلدی کر رہا ہوں تیرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اس طرح بلند صلوات علیہ صحابی سامنے بیٹھے مولا اگر کوئی مولا ولایت پڑھ رہے تھے مولا امیر علیہ السلام کی ولایت تیرے چھٹے امام پڑھ رہے تھے صحابی نے کہا مولا اگر کوئی بندہ پریزگار ہو متقی ہو نیک ہو شریف ہو بڑا ہی اچھا ہو علی کی ولایت نہ رکھ تو گزارا ہو جائے گا تیرے امام نے فرمایا واللہ ما جعل اللہ نبیا قط الا بولایتنا تو عام بندوں کی بات کرتا ہے مجھ صادق کو اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے کسی نبی کو نبی نہیں بنایا جب تک اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا کتنے کھڑا پڑھا میں سمجھ آئیے نبیوں پہ واجب ہے علی کی ولایت نبیوں پہ واجب ہے اصل مسئلہ یہ ہے بھئی ہر ظرف میں آتی نہیں ہر دل میں سماتی نہیں تُسی ریلوے اسٹیشن تے بس دے وچ لاری اڈے تے کسے رش علی جگہ تے تُسی علی کرنا شروع کر دیا جی اپنے آپ چہرے اندر رنگ بدل جانا جڑا سمجھا میں سلام پہ یہ فکر علامہ ناصر آباد شہید فرمایا کرتے تھے علی کی ولایتی بجلی کی طرح اثر کرتے ہیں یہ تار پیچھے سے ایک آتی ہے پھر آگے اثر 2 ہوتا ہے ہیٹر کو لگاؤ تو گرمی اے سی کو لگاؤ تو ٹھنڈک آتی ہے پڑھا کر علی کا فضائل مومن ٹھنڈا ہو جائے گا منافق جال کے راگ کیا کر علی سنت مصطفیٰ جلدی بسم مولا سلامت میں آخری ولایت کا فکرہ پڑھ رہا ہوں سید مرشد کے احترام میں مجھے بھی جانا ہے توجہ فرما رہے ہیں میں وہ فکرہ پڑھ رہا ہوں جو آپ پوری زندگی نہیں بھولیں گے حبشی غلام تھا حبش کا رہنے والا حبشی غلام اس کے دل میں علی تھا غلام شاعر بڑا غضب کا تھا شعر لکھتا تھا نظم قصیدے علی کے قصیدے لکھتا تھا جو گل سمجھو تو مت بولیا جائے یہ حبشی غلام مولا علی کے قصیدے لکھ کے زیادہ انہیں سناتا تھا جنہیں علی اچھا نہیں لگتا تھا جسے علی کا فضائل اچھا نہ لگے اسے علی سنانا یہ بھی محمد کی سنت ہے مرشد بندے بول لے نہیں میں ان کی میں سمجھاوا نہیں تو گل کوئی نہیں بندہ غدیر تو نسدہ آیا ہی بندہ غدیر تو آیا انہوں سا چڑے ہویا اگو ملیا حارس اسا کیا کی ہویا ہی اسا کیا بچڑے مرنی علی دی ولایت اعلان ہو گئی کتھے اسا کیا غدیر تھے تو اسا کیا تو کی کیتا اسا کیا میں مبارک دے چھڑی اسا کیا تو علی دی ولایت دی مبارکہ دے اندر یا شرم نہ ہوا اسا کیا چپ کر بڑے بھراؤ ہی دیتی آئی
تجھے چپ کر گئے ہو، پیچھے رہ گئے ہو۔ حارث تھا دشمن علی، اسے بغض علی کی آگ لگی، اسے غصے سے کہتا ہے دوڑا تھا، بھاگا تھا، بدر میں بھاگا ہے، احد میں بھاگا ہے، خیبر میں بھاگا ہے، غدیر دور تو نہیں تھا۔ اس نے کہا زبان بند کر، کیسے دوڑا تھا؟ میرا پلان محمد کے پیروں کے نیچے تھا۔ بولو یار، بولو حیدری۔ میرا اصل وطن جھانگے، ایسی جھانگ دی زمان نہیں پتہ کیویں آنے ہیں، یہ جو موقع تھے بھئی اللہ تے او دے رسول نے مکڑوں نو بن کے علی منوایا ہی۔ سمجھے ہے مجمع کے آخری بات ہے، ختم کرنا چاہتا۔ حبشی غلام ہے، علی کے قصیدے لکھتے، ایک بری عادت تھی، چوری کرتا تھا، کبھی کبھی چوری کرتا۔ اس نے نماز پڑھ کے سجدے میں سر رکھ کے کہا پروردگار ایک موقع تو دے، کوفے جا کے علی کی زیارت کروں۔ یہ وہاں سے بکتا بکتا یمن آیا، یمن سے کندی قبیلے کے جوان نے خریدا، تیسرے دن بندہ کوفے آ گیا۔ بندہ بندے کا بچہ بن کے اللہ سے علی مانگے اور اللہ عطا نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آ گیا کوفے، اس نے جناب قمر سے پوچھا یہاں علی کا کوئی دشمن؟ قمر نے کہا بے شمار۔ اس نے کہا کوئی بڑا بڑا دشمن؟ اس نے کہا ابن القوہ بڑا لعنتی ہے، وہ کہتے ہیں علی کعبے پہ بھی اتفاقاً آیا۔ اس سے سپیڈ سے میں نے یہ واقعہ کبھی نہیں پڑھا، اب غور فرما۔ یہ اس نے کہا اچھا ابن القوہ علی کے فضائل نہیں سن سکتا؟ اس نے کہا برداشت نہیں کرتا۔ اس نے کہا گھر تو چا بکھا ہوا تھا، روزانہ میرے کائنات کا قصیدہ لکھ کے ابن القوہ کے دروازے پہ روزانہ اسے سناتا ہے۔ اس کی پوری ٹیم اس سے تنگ تھی، پرانی بری عادت، چوری کرتا تھا۔ ایک دن چوری کرنے لگا تو موقع پہ پکڑا گیا، پکڑ کے علی کے دربار میں آ۔ ابن القوہ نے اپنے سارے منافقین کو بتایا، جو تنگ نہیں کرتا تھا حبشی غلام علی کے قصیدے، وہ چوری کے کیس میں گرفتار ہو گیا۔ آؤ بھلا چل کے دیکھے تو صحیح علی اپنے کو سزا دیتا ہے کہ نہیں؟ خون نہ کرو، میرا توجہ فرما۔ آ گیا دربار میں، امیر کائنات تخت پہ، امیر المومنین نے فرمایا تو نے چوری کی ہے؟ جی یا علی۔ میرا ہو کے پھر چوری؟ مولا غلطی ہو گئی، چوری کی ہے؟ جی یا علی۔ فرمایا ہاتھ کاٹو۔ کٹ گیا ہاتھ، کٹا ہوا ہاتھ اس نے ابا میں رکھ لیا۔ مسجد کوفہ سے باہر نکلا، گلی میں آیا، ابن القوہ منافق، اس نے دوسروں سے کہا آپ اسے چھیڑو ذرا، آپ اسے تکلیف ہو رہی ہے نا، علی نے دی ہے سزا، تھا بھی علی والا، آپ اگر چھیڑیں گے تو علی کے خلاف ضرور بولے گا۔ ایک قریب آ کے ایک بندہ کہتا ہے ابن بتا حبشی غلام تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ مسکرا کے کہتا ہے سارے قریب آ جاؤ تمہیں بتاؤں میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو اسد اللہ ہے، آل اللہ ہے، آیت اللہ ہے، ارادت اللہ ہے، باب اللہ ہے، خلق اللہ ہے، خلیفت اللہ ہے، نور اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، زین اللہ ہے، زینت اللہ ہے، سبیل اللہ ہے، صراط اللہ ہے، خیرت اللہ ہے، دلیل اللہ ہے، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کا دشمن لعنت اللہ ہے۔ توجہ فرمائیے آپ، بولو۔ اس نے تو بڑا قصیدہ پڑھا، منافقین کو آگ لگی، وہ دوڑنے لگے۔ ہن سمجھو جو وقت بچے میں پنجابی سمجھانا، اگلا قصیدہ میں نہیں پڑھنا جہاں سواد پڑھے، پیچھے دوڑ دیوں دے پیچھے دوڑ کے آدھا کھلو وہ نہ تو اندساں بھئی ہاتھ کہیں کٹے آئی، زندگی میں کوئی ایک تو سمجھے۔ پھر اس نے قصیدہ پڑھا جو امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، یاسب الدین ہے، اسی وزن پہ پھر قصیدہ، پھر دوڑے، پھر پیچھے دوڑتا ہے، جھگڑا ہو گیا، وہ دوڑ کے پکڑ کہتا ہے پوچھا جو ہے تو سن کے جاؤ کس نے کاٹا؟ امیر المومنین کو کسی نے بتایا وہ جو حبشی غلام ہے نا جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا وہ آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ فرمایا بلایا جائے، اکیلا نہیں اس کے مجمع سمیت۔ فکر آخری ہے دعا دے دینا، میں بڑی جلدی کر چکا۔ آ گئے سارے مسجد، پھر دوبارہ آ گئے۔ مولا نے فرمایا میں نے تیرا ہاتھ نہیں کاٹا، جی یا علی کاٹ۔ تو امداد شرازی جی اس تو بڑا فکرہ میرے کو ہے ہی کوئی، میں نے قسم نشہ آ جاندہ ہے یہ لے اے فکرہ میں پڑھ دا۔ کال جھانگ مجمع کھڑو گیا مولا گوار، تجھے کھلونا بالکل نہیں، سنیا جے غور نال۔ میں نے تیرا ہاتھ نہیں کاٹا، جی کاٹا ہے، تجھے تکلیف نہیں ہوئی؟ مولا ہوئی ہے۔ پھر میرا قصیدے پڑھ رہا، یار تیرا خون نہیں نکلا؟ کہتا ہے مولا خون نکلا ہے بدلہ نہیں، حلالی خون ہر حال میں، کہتا ہے علی حق کا امام۔ بولو یار، ثواب ہے علی حق کہنا، سنت مصطفیٰ۔
اچھا تو سنا کی نہیں رہا تھا؟ مولا یہ موذیوں کو سنا رہا تھا۔ فرمایا پھر میں علی تجھے نیاز دیتا ہوں، بانی خود علی ہو ہیں، نیاز دیتا ہوں۔ وہ ہاتھ کدھر ہے جو کاٹا تھا؟ مولا وہ میری ابا میں ہے۔ فرمایا اپنا ہاتھ ساتھ رکھنا، میں علی ہوں۔ حبشی نے ہاتھ رکھا، ید اللہ والا ہاتھ علی نے پھیرا، ہاتھ بندے کا ٹھیک ہو گیا۔ ان دو ہاتھاں نال مجمن سڑ گیا دے، اراؤ تو اندساں جوڑیا گئے۔ کوئی سمجھے ہے کوئی نہیں سمجھے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں کس نے جوڑا ہے۔ ابن القوہ کھڑا ہو گیا دشمن علی، اس نے کہا یا علی اگر جوڑنا تھا تو کاٹا کیوں تھا؟ فرمایا پہلے یہ مانو بے غیرت کہ میں ہی وہ امام ہوں، جو کاٹتا بھی ہوں تو پھر جوڑ بھی لیتا۔ پہلے تو یہ ماننا تیرے پیر نہیں جوڑ سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے تو کہہ رہا ہے بھائی جوڑنا تھا تو کاٹا کیوں تھا؟ جو کاٹا تھا وہ علی کی عدالت تھی، جو جوڑا ہے یہ علی کی ولایت۔ یہ ہے علی ولی، نہیں چھوڑنا علی ولی اللہ کائنات کی ہر شے چھوڑ دینا۔ علی ولی اللہ کی خاطر علی کی بیٹی بازار آئی۔ چلو میں بس ایک فکرہ ممبر سیدزادے کے حوالے، وہ بی بی بازار آئی جو نانا کے روزے پہ آٹھ رات کے وقت آتا۔ مرکز العقیلہ یہ ممبر پہ ہے، علامہ حسنین صاحب کی نے روایت لکھی ہے، سیدزادہ اتنی بڑی پردہ دار تھی علی کی بیٹی، جب کبھی نانا کے روزے پہ آتی تھی آدھی رات کا وقت ہوتا تھا، فاسبق ہوا والد ہوا وخمدہ قندیلہ قبر نبی، بی بی دور ہوتی تھی علی چراغ بجھا دیتے تھے۔ ایک دن مولا حسن نے پوچھ لیا بابا میں ساتھ ہوتا ہوں، حسین ساتھ، عباس جیسا بھائی، چراغ کیوں بجھاتے ہو؟ انگلی سے خیبر اڑانے والا علی روتے روتے مٹی پہ بیٹھ گئے، فرمانے لگے حسن چراغ سایہ کرتا ہے اور میں علی برداشت نہیں کرتا، میری عالیہ کے سائے پہ کسی کی نگاہ پڑ جائے۔ جس کا سایہ برداشت نہیں ہوتا تھا، 1.25 لاکھ بدماش کا مجمع، شام کا بازار، بدماشوں کی بھیڑ، چادر کوئی نہیں، ہائے کر دینا میں ختم کر رہا، رویا کر حسین پر، نہیں رکے گا۔ دنیا مانتی نہیں، پاگل ہو گیا، زمانہ نہیں ماننا۔ سیلاب نے زندگی کا پورا نظام معطل کر، سیلاب نے نمازیں بندوں کو بھول گئی، روزے بھول گئے، سب کچھ بھول گیا، زندگی بھی یاد نہیں تھی۔ پورا امام برگاہ سیلاب میں تھا، نور محل پہ کھڑو کے ذاکر پڑھ رہا تھا، عزادار سن رہے۔ تونسہ شریف سادات وہاں اکثر ہیں، ان کا جلوس تھا سیدات، جدھر سے جانا تھا سارا پانی تھا۔ بزرگ سفید ریش سید اٹھا، اس نے علم ہاتھ میں لیا، اس نے کہا یار میرے پیچھے چلتے آؤ یا حسین کرتے آؤ، عزاداری نہیں رکے گی، بس ختم۔ اس معصومہ کا جملہ جس کی زندگی تھوڑی تھی، دکھ زیادہ تھا۔ 3-4 منٹ میری طرف دیکھ، شہید محسن نقوی نے لکھا ہے جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبرا۔ جو زندان شام میں کہتی تھی بابا تیرے قاتلوں نے اتنا مارا ہے، نہ دائیں سو سکتی ہوں نہ بائیں، بابا شام کے رئیسوں کی بیٹیاں مخمل کے تکیوں پہ سوتی ہیں، بابا میں پتھروں کے تکیے بنا، بابا شام میں ہوا نہیں آتی، بابا زندان کی چھت کوئی نہیں، بابا عابد بیمار ہے، بابا باقر ہر وقت روتا ہے، بابا پھپیاں تجھے یاد کرتی ہیں، بابا میں 4 سال میں ضعیف ہو گئی ہوں، بابا میرا سر سفید ہو گیا، بابا تیرے قاتل نے جو تماچا مارا تھا نا بابا اس کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی تھی، ہائے کر دے یار چیلوں میں، بابا میں تجھے ڈھونڈتے شام آ گئی ہوں، بابا مجھے لے جا، اجرکم من اللہ۔ بابا میرے کانوں کا خون نہیں رکتا، بس 2 منٹ سے پہلے چھوڑوں گا، 2 منٹ کی روایت ہے سنو، میں تمام کر رہا ہوں۔ علی کا واسطہ، حسین کا ماتم، علی ولی اللہ، سادات کی عزت، زہرا کا حق، یہ ہے تو شیعہ ہے۔ کب کان زخمی ہوئے معصومہ کے، کیسے زخمی ہوئے؟ سادات معافی دیں گے۔ زید بن اخنس وہ کتا ہے جسے ابن سعد نے کہا زید تو نے کربلا میں کوئی بڑا کام نہیں کیا، وہ سامنے کالے خیمے جا انہیں آگ لگا دے، ڈرنا نہیں، ان میں مرد کوئی نہیں رہ گیا،
ایک بچ گیا ہے وہ بیمار ہے، باقی تطہیر کی پردے دار ہے۔ یہ کمینہ کہتا ہے میں نے 20 سپاہی ساتھ لیے، میں گھوڑوں پہ چڑھا، میں نے آ کے تسلی سے خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگائی۔ تیاری کرنا بھائی۔ یہ کمینہ کہتا ہے میں آگ لگا کے ایک طرف کھڑو کے دیکھ رہا تھا، رأیت طفلۃ حرول و بثیابہا النار، میں نے دیکھا ایک بچی نکلی جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی۔ میں دوڑنے لگا، بچی دوڑنے لگی، میں تیز ہوا، بچی تیز ہوئی، تھوڑی دیر تو دوڑتی رہی، پھر خاک پہ گر گئی، ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں بطول کی بیٹی ہوں، میں زہرا آزادی ہوں، ماتم کرنا۔ یہ کمینہ کہتا ہے بچی سمجھ رہی تھی میں آگ بجھانے والا ہوں، میں جب قریب آیا مجھے اس کے کان میں یمنی در نظر آیا جو صرف شہنشاہوں کے گھروں میں ہوتے تھے۔ میں نے سوچا ہر کسی نے لوٹا ہے، کیوں نہ یہ دور میں لوٹ کے لے جاؤں۔ یہ کتو کہتا ہے میں نے دیکھا تو پیچھے فوج آ رہی تھی، میں نے غور کیا اگر کنڈی کھولوں گا تو دیر ہو جائے گی۔ یہ لانتی کہتا ہے میں نے دونوں ہاتھ رکھے، اتنے زور سے کھینچے، بچی کی تلیاں بلند ہوئی، چچا عباس